أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة. ایک اور نیکی ہے لیکن اس کا عنوان عجیب انداز سے شروع کیا. نیکی کیا ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزے کی ابتدا کرنی ہے اور چاند دیکھ کر کے روزے ختم ہوں گے اور عید ہوگی اور چاند ہی کے مہینے سے پتہ چلے گا حج کب ہے. اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے اور ہر نئی تاریخ کا چاند چھوٹا سا کیوں نکلتا ہے اور پھر 14ویں تاریخ کو پورا ہوتا ہے اور پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. یہ گھٹنا اور بڑھنا یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ تو ایک تو اس کا جواب جغرافیائی طور پر ہو سکتا تھا کہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں یہ آتا ہے اور وہ آتا ہے. قرآن پاک جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک نے جواب دیا کہ گھٹنے اور بڑھنے کا جو ہم نے سلسلہ رکھا, اس سلسلے کے فائدے کیا ہیں وہ پوچھو. یسألونک عن الأہلہ, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الأہلہ, چاندوں کے بارے میں. اور اہلہ کہتے ہیں نیا چاند, جو پہلی تاریخ کا چاند نیا چڑھتا ہے. یہ نیا نیا ہو کر کیوں چڑھتا ہے, سورج کی طرح مسلسل کیوں نہیں رہتا؟ قل ہی مواقیت للناس, قل آپ فرما دیجئے, ہی مواقیت للناس, یہ لوگوں کے لیے مواقیت ہیں. مواقیت کے معنی وقت بتانے کا آلہ. یہ انٹرنیشنل سطح کی گھڑی ہیں, للناسی لوگوں کے لیے, والحج اور خاص طور سے حج کا مہینہ بتانے کے لیے. اگر نیا چاند نہیں چڑھے تو کیسے پتہ چلے حج کا مہینہ کب آئے گا؟ اور حج کا ذکر آتے ہی عربوں کی ایک جہالت فوراً لوگوں کے ذہنوں میں آئی, تو اس جہالت کا تصفیہ کیا جا رہا ہے. اور جس طرح لوگ ادھر منہ کرنے کو اور ادھر منہ کرنے کو نیکی سمجھتے تھے, صرف قبلہ متعین کرنے کو سمجھتے تھے کہ یہ نیکی ہے, اسی طرح عرب کے لوگ ایک اور جہالت کو نیکی سمجھتے تھے. وہ کیا؟ کوئی آدمی احرام باندھ کر عمرے کے لیے نکلتا تھا, یہ احرام باندھ کر کے حج کے لیے نکلتا تھا, پھر بیچ میں اس کو واپس آنا پڑتا تھا, تو وہ اپنے دروازے سے نہیں آتا تھا بلکہ دیوار پھاڑ کر کے, دیوار توڑ کر کے اس میں نقب لگا کر کے پیچھے سے آتا تھا. کیوں؟ کہا اگر ابھی حج پورا ہونے کے بعد اور عمرہ پورا ہونے سے, حج پورا ہونے سے پہلے, عمرہ پورا ہونے سے پہلے احرام باندھ لیا, اگر واپس آؤں گا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسے وقت میں دیوار کے پیچھے سے آنا ہے, دروازے سے نہیں آنا ہے. قرآن پاک نے کہا اس کا نیکی سے کیا تعلق ہے؟ بھائی نیکی کا مطلب ہے کہ کوئی اچھا کام ہو جو اللہ کی خوشنودی جس سے حاصل ہو یا اللہ کی مخلوق کو جس سے کوئی فائدہ ہو, اس کو نیکی کہتے ہیں. اس سے کس کو فائدہ ہوا؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ, اور نہیں ہے نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ, کہ آؤ تم البیوت گھروں میں, من ظہورہا ان کی پیٹھوں سے, پیچھے سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, یہاں پر بھی صاحب البر وذل بر کچھ بھی کہیے, یا یوں بھی وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنِ اتَّقَى, کچھ بھی نکال سکتے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, لیکن نیکی کرنے والا, یہ آسان ترجمہ ہے, وہ ہے من اتقا, جس نے تقوی اختیار کیا, جس نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑا, جس نے گناہوں کو چھوڑا, جو بچ گیا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ, اور آؤ گھروں میں, من ابوابہا ان کے دروازوں سے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرو اللہ سے, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سورہ بقرہ مختلف موقعوں پر نازل ہوئی ہے, لیکن اگلی آیت جو ہے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ یہ سن 7 ہجری میں نازل ہوئی. کب؟ اوپر تذکرہ آیا حج کا, تذکرہ آ گیا عمرے کا چاند کی وجہ سے, اور پھر اس جہالت کی وضاحت بھی ہوئی, اس کا رد بھی ہو گیا. تو فوراً ایک دوسرا مسئلہ, وہ کیا کہ اگر بیت اللہ پر کوئی قبضہ کر لے اور حج کرنے ہی نہ دے اور وہاں جانے ہی نہ دے تو کیا کریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, اس وقت میں تھا. سن 6 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کے لیے تشریف لے گئے, اور عرب کے قانون کے مطابق عمرہ سے کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا تھا, چاہے وہ ان کے باپ کا قتل کرنے والا بھی کیوں نہ ہو.
صحابہ نے ایسے جرائم نہیں کیے تھے، وہ تو جنگ کرنے وہ گئے تو اس کے بدلے میں قتل بھی ہوئے، انہوں نے بھی قتل کیے تھے، لیکن اس تمام کے باوجود مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روک دیا۔ اس پر ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اس سال تو عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، تو جس مہینے میں تشریف لائے بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، اور دوسرے اکثر نے رد کیا اور انہوں نے کہا نہیں ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ چلیے رجب کا ہو یا ذی قعدہ کا مہینہ ہو، یہ دونوں وہ مہینے ہیں کہ جن کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں تھا عرب میں پہلے بھی۔ 10ویں پارے میں تفصیل آئے گی، 4 مہینے ان کے یہاں رکھے ہوئے تھے، یہاں بھی آگے آ رہا ہے۔ ان مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب تک جنگ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ 3 مہینے مسلسل تھے حج کے لیے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ عمرہ کرنے کے لیے رجب کا مہینہ، اس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اتفاق سے یہ ذی قعدہ کا مہینہ یا بقول بعض رجب کا مہینہ، تو صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ہمیں تو حرمت والے مہینے میں اگر مکہ والوں نے روکا تو جنگ کرنی پڑ جائے گی، اور پھر ہم حالت احرام میں ہوں گے تو احرام کی حالت میں جنگ کرنی پڑ جائے گی، اور تیسرے نمبر پر حرم کے اندر جنگ کرنی پڑ جائے گی۔ تو 3 باتیں، حرم کے اندر احرام کی حالت میں اور حرمت والے مہینے میں جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ خلجان تھے، یہ وسوسے تھے، ذہنوں میں بات تھی کہ ایسے وقت میں ہم کیا کریں، اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والوں پر بہت بھروسہ نہیں تھا۔ جن کو عمرۃ القضاء معلوم ہے ان کو معلوم ہوگا کہ معاہدے کے مطابق آپ تشریف لے گئے اور مکہ والوں نے کہا تھا کہ اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، مگر احتیاط کے طور پر آپ جنگی ہتھیار بھی لے گئے، مگر اس کو مکہ سے پہلے ایک مقام پر 200 آدمی کے پہرے داری میں رکھ دیا۔ اگر مکہ والوں نے وفا کی تو ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ غداری پر اتر آئے اور انہوں نے اپنے معاہدے کے خلاف ورزی کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو پھر ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے۔ اس کے لیے اگلی آیتیں نازل ہوئیں اور اسی پس منظر میں ہیں، اس لیے بعض لوگ ان کا الٹا معنی نکالتے ہیں، ان کو عام سمجھتے ہیں، تو اسی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ عام نہیں ہے، مخصوص احکام مخصوص حالات کے لیے ہیں۔ وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اگر تم عمرہ کرنے جاؤ اور وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے لگیں تو جنگ کرو ان سے، مگر پہلی مرتبہ کہا گیا دنیا میں کہ جنگ ان سے ہے جو جنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی آیت کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جنگ نہیں کرتی، اس لیے جنگ میں عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں، بوڑھوں کو قتل کرنا جائز نہیں، بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں، بلکہ مذہبی پیشوا جو مذہبی گھروں کے اندر رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی جنگ کرنا جائز نہیں، چونکہ وہ بیچارے جنگ نہیں کرتے ہیں۔ اور کہا گیا تھا کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، فرمایا نہیں ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، اگر تم پر کوئی حملہ نہ کرے تم بھی مت حملہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب، نہیں پسند کرتا ہے، المعتدین، حدوں کو کراس کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ جنگ کرنے آ جائیں تو پھر اقتلوا، قتل کر دو ہم ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ اگر معاہدہ کر کے پھر خلاف ورزی کر کے حملہ کر دیں قتل کر دو ان کو۔ وَأَخْرِجُوا، اور نکالو ہم ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے نکالا انہوں نے، کم، تم کو، اخرجو، انہوں نے نکالا تم کو، جس حرم سے انہوں نے تم کو نکالا اب تم ان کو وہاں سے نکال دو۔ اور اسی آیت سے پھر اور آگے وضاحت سورہ توبہ میں مزید آ رہی ہے کہ دنیا کو اسلام 3 حصوں میں بانٹتا ہے۔ ایک حرم کا علاقہ ہے، وہاں کسی غیر ایمان والے کو جانے کی اجازت نہیں، کیوں؟ وہاں ایک اللہ کا گھر ہے، تو جو اس کو اکیلا مانے نہ تو اس کو جانے کی کیوں اجازت دی جائے۔ اس کے بعد حرم کے آس پاس کا علاقہ جزیرۃ العرب ہے، اس کے اندر غیر ایمان والوں کو جانے کی اجازت ہے مگر مستقل رہائش کی اجازت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہی لوگوں کے بیچ میں اللہ کے حبیب آئے اور انہوں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھا، اگر پھر بھی کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اس کو اس جگہ میں رہنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد پھر جزیرۃ العرب کے بعد ساری دنیا ہے، ساری دنیا کے لیے یہ احکام نہیں ہے۔ ساری دنیا کے ساتھ جنگ تبھی ہے جب وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں
اور وہ جنگ کے علاوہ کسی بات کو نہ مانے اور حملے پر حملے ہی کرتے رہیں تو ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ جنگ ہے. حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ جنگ کریں. وہ نہیں والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. مکہ والے کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، کہا فتنہ تو کیا. کس کو کہتے ہیں فتنہ؟ فتنہ جو ایمان قبول کرنا چاہے اس کو مار مار کر کے ایمان سے پھیرنا، یہ فتنہ ہے. اور فتنہ دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنا اور ہر جگہ جنگ کا ماحول بنانا، یہ فتنہ ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مطلق طور پر شرک خود ایک فتنہ ہے، اللہ کے گھر کے اندر شرک کرنا. لیکن یہاں دوسرا معنی وہی مراد ہے کہ ایمان والوں کو مار مار کر کے اللہ کے دین سے پھیرنا اور دنیا کے اندر امن نہ رہنے دینا اور ہر وقت میں جنگ ہی جنگ کرتے رہنا، حرم کے اندر بھی. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. ولا تقاتلوہم، لیکن سنو ایمان والو، مت جنگ کرو تم ہم ان کے ساتھ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ جنگ کریں کم تمہارے ساتھ فیہ، اس میں تم نے ابتدا کرنا. اگر وہ ابتدا کریں گے فَإِن قَاتَلُوكُمْ، بس اگر وہ جنگ کریں کم تمہارے ساتھ فَقْتُلُوهُمْ، تو قتل کر ڈالو ان کو. پھر كَذَلِكَ، اسی طرح جزاء الکافرین، کفر کرنے والوں کی سزا ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جن کو لوگ نا مطلق طور پر فٹ کرتے ہیں دائیں بائیں، تو پھر کہتے ہیں دیکھو جی اسلام نے کیا تعلیم دی ہے. بھائی کس کو دی ہے، کس پس منظر میں دی ہے، اس کو تو دیکھو. كَذَلِكَ، یہی جزاء الکافرین، کافروں کی سزا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، دیکھیں پھر بھی بس اگر وہ باز آ جائیں، جنگ نہ کریں اور ایمان والوں کو مار مار کر کے اللہ کے دین سے پھیرنے کی کوشش نہ کریں، باز آ جائیں، اللہ کے دین قبول کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. شان اللہ، سبحان اللہ، کیا اس کی شان ہے. اتنے بڑے بڑے جرائم کیے، صحابہ کو قتل کیا، حضرت سمیہ کو قتل کیا، فرمایا اگر آج بھی توبہ کر لیں گے سب معاف پچھلے. وقاتلوہم، اور جنگ کرو تم ان کے ساتھ، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ نہ رہے. فتنے کا مطلب یہ ایسے طاقتور نہ رہیں کہ جس کو چاہیں اس کو مار مار کر کے اللہ کے دین سے پھیر دیں. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے. حرم کے اندر شرک نہ رہے، جزیرۃ العرب کے اندر اس کو رہنے کا مستقل حق رہے، جو تنہا اللہ کو مانتا ہے. دین اللہ کا ہو جائے اور تسلیم کرنے لگ جائیں دین لوگ کہ سچا دین یقیناً اللہ ہی کا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں. اب باز آنے کا وہی مطلب جنگ کرنے سے باز آ جائیں، دنیا والے صلح کے لیے تیار ہو جائیں، امن کے لیے تیار ہو جائیں، یا ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر نہیں ہے زیادتی مگر علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر. لیکن وہ ذہن کی بات پھر بھی کہ حرمت والا مہینہ ہے، تو حرمت والے مہینے میں اگر جنگ ہوگی تو کیا بنے گا؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام، بے شک یہ 4 مہینے احترام والے ہیں، لیکن الشہر الحرام، احترام والا مہینہ بالشہر الحرام، احترام والے مہینے کے بدلے میں ہے. مطلب اگر وہ اس کا احترام کریں گے تو ہم بھی کریں گے. والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں برابری ہے، اگر وہ بھی حرمت کا احترام کریں گے ہم بھی کریں گے. ایک آدمی نے احرام باندھ رکھا ہے اور لوگ اس کو قتل کرنے آئے تو کیا وہ اپنے احرام کی وجہ سے اپنا دفاع بھی نہ کرے؟ ایک آدمی نے احرام باندھ رکھا ہے اور حرم کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہتا ہے اور حرم والے اس پر حملہ کر دیں تو کیا وہ بیچارہ صرف اس وجہ سے کہ حرم میں ہے وہ اپنے ہاتھ باندھ کر رکھے؟ نہیں. فَمَنِ اعْتَدَى، تو جو کوئی زیادتی کرے گا علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا، تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر. حالانکہ جو بدلے میں ہوگی وہ زیادتی نہیں ہوگی، مگر کتنا. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایس اینٹ کا جواب پتھر سے، فرمایا نہیں بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اتنا ہی، بِمِثْلِ مَا، اس کے برابر، مَا اعْتَدَى، جتنی کے زیادتی کی انہوں نے علیکم تمہارے اوپر، بس اتنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس موقع پر بھی اللہ سے ڈرو، بدلہ لیتے ہوئے بھی کہیں ہاتھ سے آگے نہیں بڑھ جانا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اگر تم پرہیزگار رہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. حرم والوں سے ہی جنگ کرنی پڑ جائے، مگر جنگ تو بچوں کا کھیل نہیں، اس کے اندر خرچہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہتھیار خریدا جاتا ہے، اس کے لیے فوراً دوسرا حکم. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ یہ قرآن کی اصطلاح ہے
اس سے عمومی طور پر اللہ کے راستے سے مراد وہی جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اس راستے میں خرچ کرو تم، لیکن عمومی طور پر یہ بھی کہ غریب کو، یتیم کو، مسکین کو دو، لیکن پہلا معنی وہی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ ترجمہ فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کا مطلب کہ اس راستے میں خرچ کرتے رہو اور اس راستے میں قربانی کے لیے تیار رہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، اس راستے کا مطلب بھی نیکی ہے، کسی کو بات سمجھاؤ، کسی تک نیکی کی بات پہنچاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ لیکن اصل مسئلہ تو حج اور عمرے کا تھا، اور وہ جو پچھلے سال عمرے سے روکا گیا تھا اس کا مسئلہ تھا، تو پھر واپس وہ بات آ گئی وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے۔ جو بھی عبادت ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو، تصور غیر سے خالی ہو۔ آدمی عمرہ کے لیے نکلا، حج کے لیے نکلا، جس طرح کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، لیکن راستے میں روک دیا گیا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر روک دیا، احصرتم، روک دیے گئے تم راستے میں ہی، کیوں روکے گئے؟ ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ دشمن کی طرف سے رکاوٹ پیدا ہو گئی، لیکن بعض حضرات اور احناف اسی میں ہیں کہ بیماری کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو گئی، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم روک دیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ، ما تو جتنا استیسرا میسر ہوگا، من الہدی، ہدی میں سے، قربانی کے جانور میں سے، ہدی کہتے ہیں قربانی کا جانور، تو جو قربانی کا جانور میسر ہوگا اتنا قربانی کا جانور دو اور واپس آ جاؤ، یہی اس کا حل ہے۔ مسئلہ کیا ہو گیا کہ ایک آدمی عمرہ کے لیے چلا، حج کے لیے چلا، مگر راستے میں روک دیا گیا، جس طرح کہ حضور حدیبیہ میں روک دیے گئے تھے، تو کیا کریں؟ ایک جانور قربانی کرے جو میسر ہو، بکری میسر ہو وہ کرے، بھیڑ میسر ہو وہ کرے، اونٹ میسر ہو وہ کرے۔ لیکن کب؟ یہ جب روک دیا جائے تو وہ بھیجے وہاں سے حرم میں، اور جب حرم میں وہ ذبح ہو تب تک وہ اپنے آپ کو احرام میں مانے، اور جب وہ حرم میں ذبح ہو جائے تو تب احرام کھول دے۔ جمہور کا یہی مسلک ہے، اور اگلا جملہ اسی پر دلالت کر رہا ہے، وَلَا تَحْلِقُوا، اور مت مڈاؤ تم رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتی یبلغا، یہاں تک کہ پہنچ جائے، الہدی، وہ قربانی کا جانور، محلہ، اپنے اترنے کی جگہ میں، حلال ہونے کی جگہ میں۔ تو اس کے جانے کی جگہ کون سی ہے؟ حرم۔ جب وہ قربانی کا جانور حرم میں پہنچے گا تب احرام والے احرام کھولیں گے، جب تک وہاں نہیں پہنچے گا اور ذبح نہیں ہوگا تب تک وہ احرام نہیں کھولیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں روکا گیا تو آپ نے بھی یہی کیا، آپ نے قربانیاں کی اور وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ اور جو ہم نے کہا کہ حرم میں پہنچے تو وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے جہاں قربانی کی وہ حرم کا حصہ ہے، مگر جو حضرات کہتے ہیں کہ حرم میں پہنچانا ضروری نہیں، ان کی دلیل بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ حصہ اس کا حدیبیہ کا باہر بھی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، لیکن قرآن کے انداز لگ رہا ہے کہ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب حرم میں پہنچے تب۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، ایک اور مسئلہ، یہ مسئلہ ہو گیا ختم، وہ کیا روکا گیا نہیں روکا گیا، آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام کے بیچ میں اس کو سر مڈانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو گیا اور بہت ہی بیمار ہے، اس کی وجہ سے اس کو سر مڈانا پڑ رہا ہے، یا اور کوئی اس طرح احرام کھولنا پڑ رہا ہے، کیا کرے وہ؟ فَمَنْ كَانَ، تو جو کوئی ہو، مِنْكُمْ تم میں سے، مریضاً بیمار، او بِهِ اذن، یا ہو بھی اس کے ساتھ اذن کوئی تکلیف، من رأسہ، اس کے سر میں، اور اس کی وجہ سے اس کو سر مڈانا پڑ رہا ہے، تو اگر سر مڈانا پڑے تو وہ کیا کریں؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کو بدلہ دینا ہے روزوں کا۔ سب سے پہلی بات ہے سر مڈا دے اور اس کے بدلے میں روزے رکھے، او صدقاتٍ، یا صدقہ دے دے، او نسکٍ، یا قربانی کر دے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بس قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، اب یہاں کیا تفسیر کریں گے؟ فدیہ دے روزوں کا، کتنے روزے رکھے؟ 1000 رکھے، 100 رکھے، 200 رکھے، یہ تو تفصیل نہیں ہے۔ او صدقاتٍ، صدقہ دے، کتنا دے؟ تفصیل نہیں ہے۔ او نسکٍ، قربانی کرے، کیا کرے؟ تفصیل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم کو محتاجگی ہے حدیث کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی
کیا روزے کتنے رکھے؟ فرمایا 3۔ صدقہ، صدقہ دے دے، کتنا؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 6 بندوں کو 6 صدقہ فطر کے برابر دے دے۔ مثلا اگر آج صدقہ فطر 100 روپیہ ہے تو 6 بندوں کو کتنا ہو گیا کہ 600 روپیہ دے دے۔ او نسوکن، یا 1 بکری کی قربانی کر دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ، اب حج کرنے چلے۔ تو فرمایا حج کے 3 طریقے۔ ایک طریقہ ہے کہ بندہ صرف حج ہی کرے، اگر وہ حج ہی کر رہا ہے تو اس کو قربانی کی ضرورت نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حج بھی کرے اور ساتھ میں عمرہ بھی کرے، اور اس کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ عمرہ کر کے احرام کھولے، ایک یہ کہ نہ کھولے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں کا ایک حکم ہے۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ، تو جو بھی کوئی فائدہ اٹھائے گا، بالعمرۃ، عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ ملا کر، یعنی حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرے گا، اسی کو کہتے ہیں حج تمتع کرے یا حج قران کرے، اس پر ضروری ہے فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو اس کو میسر ہوگا، من الہدی، ہدی میں سے اس کو ایک قربانی کرنی ہے۔ لیکن یہ وہ قربانی نہیں ہے جو سال میں کرتے ہیں، یہ اس بات کی قربانی ہے کہ اس نے حج کے ساتھ ساتھ میں عمرہ بھی کیا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو نہ پائے قربانی کا جانور، غریب ہے بیچارہ یا قربانی کا جانور ملتا نہیں، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو 3 روزے رکھے، فی الحج، حج میں۔ حج کا مطلب کہ حج کے دن کے آنے سے پہلے 3 روزے رکھ لے، یعنی 9 کو حج ہوگا، 8 میں رکھ لے، 7 میں رکھ لے، 6 میں رکھ لے، اس سے پہلے 3 روزے رکھ لے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے، 7 روزے رکھنے ہیں، اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹو، جب حج کر کے واپس آ جائیں تو پھر 7 روزے رکھ لیں، حرم میں رکھ لیں یا واپس گھر آ کر رکھ لیں۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 روزے ہو گئے، تل کا وہ، 10 10 ہوئے، کاملہ پورے۔ ذَلِكَ، لیکن یہ بات کون سی؟ کہ حج کے ساتھ ساتھ میں عمرہ بھی کرنے کی اجازت، جس طرح ہم کرتے ہیں کہ پہلے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، پھر بعد میں حج کرتے ہیں، یا احرام نہ کھولیں، حج قران کریں، دونوں اکٹھے کریں۔ یہ حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی اجازت، یہ کس کو ہے حج تمتع کرنے کی اجازت؟ لیمن، اس آدمی کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، نہ ہوں اس کے گھر والے، حاضری، رہنے والے، مسجد الحرام، مسجد حرام کے، مسجد حرام میں اس کے گھر والے رہنے والے نہ ہوں، تب وہ کر سکتا ہے، یعنی وہ وہاں کا باشندہ نہ ہو، مسجد حرام کا۔ اب مسجد حرام کی تفسیر اگر حدیث کو چھوڑ کر کریں گے تو اس کا مطلب کہ اس کے گھر والے مسجد حرام کے اندر رہتے تھے، کیا مسجد میں کسی کا ڈیرا ہے؟ مسجد کے اندر تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا مراد ہے مسجد حرام سے؟ پھر صحابہ کے اقوال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کر کے امت نے معنی متعین کیا۔ امام مالک نے فرمایا کہ مکہ کے رہنے والے نہ ہوں، مکہ کے رہنے والوں کو حج تمتع اور حج قران کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کریں، باہر والے کر سکتے ہیں۔ امام اور عطا رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا صرف حرم والے حج ہی کریں گے، حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے، اس کے باہر والے کر سکتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حرم سے 2 منزل تک کے اندر کے جو لوگ ہیں، 2 منزل سمجھے، 3 منزل جو ہوتا ہے ہمارا 70 کلومیٹر ہوتا ہے، اس کو 3 پر تقسیم کر کے 2 بنا لو، کتنا بنتا ہے؟ وہاں تک کے لوگ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا مسلک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آسان، فرمایا جتنے لوگ میقات کے اندر ہیں، جہاں ہم کو احرام باندھے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں، جس کو میقات کہتے ہیں، وہاں سے اندر والوں کو حج تمتع کرنے کی اجازت نہیں، اس سے باہر والے کر سکتے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حج تمتع کرنے کی اجازت اس آدمی کو ہے جس کے گھر والے حاضری، رہنے والے نہ ہوں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اگر اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے سزا ملے گی۔ الحج اشہر معلومات، حج کب کرنا ہے؟ الحج، حج، اشہر معلومات، مہینے ہیں جو متعین ہیں، تو حج مطلب للحج اشہر معلومات، حج کے لیے متعین مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ حج تو ایک ہی دن ہوتا ہے، تو مہینے کا مطلب کہ ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ فمن فرض، تو وہ آدمی جس نے فرض کر لیا اپنے اوپر، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو، اور حج کو فرض کرنے کا مطلب کہ احرام باندھ لیا اور حج کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا اور چل پڑا، اب اس کے لیے کچھ خاص احکام۔
فلا رفث، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو گھر والوں کے ساتھ بھی دل لگی کرنے کی اجازت نہیں ہے، میاں بیوی کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے راستے کا مسافر اور اس کا عاشق بن گیا، اب تصور بھی نہ آئے۔ فلا رفث ولا فسوق، اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، گناہ تو کسی کو بھی جائز نہیں، لیکن اس نے تو احرام باندھ رکھا ہے۔ ولا جدال، اور جھگڑا نہیں اس کے لیے، جھگڑا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس نے احرام باندھا اس کے لیے بالکل جھگڑے کی اجازت نہیں، فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی کا کام، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا۔ وتزودوا، اور ایک حکم اور سنو، وتزودوا، اور سفر کا خرچہ لے کر کے چلو، ایسا نہ ہو کہ سفر کے خرچے کے بغیر چلو اور پھر راستے میں لوگوں پر بوجھ بن جاؤ، نہیں، سفر کا خرچہ لے جاؤ، بلکہ اس نیت سے جاؤ کہ اوروں پر بھی خرچ کروں گا۔ فإن خیر الزاد التقوی، فإن، تو بے شک، خیر الزاد، بہترین سفر خرچہ، التقوی، پرہیزگاری ہے۔ دو معنی، ایک معنی یہ کہ اتنا سفر خرچہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو تقوی رہے، یعنی کسی سے بھیک مانگنے کی نوبت نہ آ جائے، اور دوسرا معنی کہ اس راستے کا اصل سفر خرچہ تو تقوی ہے۔ اگر بندے کو پرہیزگاری حاصل نہیں ہے تو کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی وہ خرچ نہیں کرے گا، بلکہ جو وہاں خیرات تقسیم کرتے ہیں اس کے لیے لڑ لڑ کے مرے گا۔ واتقونی، تو میرا تقوی اختیار کرو، اصل مسئلہ تقوی ہے۔ اگر تقوی ہوگا ممکن ہے کچھ بھی نہ ہو مگر کسی پر بوجھ نہیں بنے گا۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کا دین ہے، یہ دین فطرت ہے۔ آدمی حج کے لیے گیا تو کوئی آدمی وہاں جا کر وقت ملا تھوڑی سی بزنس کر لے، حج کے اعمال متاثر نہیں ہوئے لیکن کچھ بزنس کر لی، وہاں کچھ لے لیا، بیچ دیا، تو بعض لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ حج کرنے گیا اور وہاں بزنس کر رہا ہے۔ فرمایا یہ دین فطرت ہے، اگر کوئی حج کرنے کے لیے گیا اور نیت حج ہی کی ہے اور وہاں جا کر چھوٹی موٹی تجارت کر لی، کوئی حرج نہیں۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تلاش کرو تم، فضلا، حلال روزی، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کا فضل، رب کا فضل یہ قرآن کی اصطلاح ہے، مراد حلال روزی، حلال روزی تلاش کرو، تجارت کر لو، مزدوری کر لو، کوئی حرج نہیں، مگر اعمال حج متاثر نہ ہوں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جو اصل کرنے کے کام ہے وہ فَإِذَا، تو جب، أَفَضْتُم، تم واپس پلٹو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، واپس پلٹ کر کے آئے، مزدلفہ پہنچے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام جبل قبضہ کا وہ خاص موقع جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اب وہاں مسجد مشعر حرام بن گئی تو اس کو متعین کرنا آسان ہو گیا۔ وہاں مزدلفہ میں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اللہ کو، کما، جس طرح، ہداکم، اس نے تم کو بتایا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ بھی حج کرتے تھے دور جہالت میں، مگر یہاں اللہ کو یاد کرنے کے انہوں نے کچھ اور ہی طریقے نکالے تھے، ان طریقوں سے نہیں جس طرح اللہ نے دکھایا۔ ایک طریقہ بتاتا ہوں کیا یاد کرتے تھے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ باپ دادا کے ترانے گاتے تھے، باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے، فرمایا اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ، وَإِن كُنتُم، اور بے شک تم تھے، اگرچہ تم تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، لا، ضرور بھی ضرور، من الضالین، گمراہ ہونے والوں میں سے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا حج کس کو کہتے ہیں، عمرہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، اللہ نے تمہیں بتایا، اب مشعر حرام کے پاس اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے سکھایا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر افیضوا، ہو کر کے آؤ تم، من حیث، اس جگہ، افاض الناس، جہاں لوگ ہو کر آئے ہیں، جہاں سے لوگ ہو کر آتے ہیں وہاں ہو کر آؤ۔ اب دیکھیے اس آیت کا ترجمہ بھی حدیث کو چھوڑ دیں، کیسے کریں گے؟ صحابہ نے متعین کیا، فرمایا یہ خاص طور سے مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے، قریشیوں کو کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہا دور جہالت میں قریشی کیا کرتے تھے، سارے لوگ عرفات جاتے تھے، پورا دن وہاں جا کر دعائیں کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، تو مکہ کے لوگ کہتے تھے ہم تو پیروں کی اولاد، پیغمبروں کی اولاد، ہمیں کیا ضرورت ہے عرفات جانے کی، ہم نے کون سے پاپ کیے ہیں، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہم مزدلفہ جائیں گے اور وہیں دعا شعا کر کے باپ دادا کے ترانے گا کر واپس آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اللہ کا دین آ گیا،
اے مکہ والو وہاں سے ہو کر کے آؤ جہاں سے لوگ ہو کر آئے ہیں، واستغفر اللہ، اور تم کہتے ہو کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بخشش کی، بخشش مانگو اللہ سے، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں تم نے، ان اللہ، اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، عرفات سے ہو کر آئے، مزدلفہ سے ہو کر آئے، حج کے بنیادی ارکان پورے ہوئے، تو کیا اب آدمی فارغ ہو گیا؟ فرمایا نہیں، مکتب عشق کے انداز نرالے ہیں، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا، واپس پہنچے مینا میں، اب چھٹی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرو اور زندگی بھر یاد کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، تو جب تم ادا کر چکو، مناسککم، اپنے حج کے طریقے، کل میں بتا چکا منسک کی جمع مناسک، اس کے 3 معنی، عبادت کے طریقے، قربانی کے طریقے، حج کے کام، یہاں پر حج کے کام جب تم کر چکو، فذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے تمہارے باپ دادا کو یاد کرنے کی طرح، جس طرح دور جہالت میں آپ نے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، اس طرح اللہ کو یاد کرو تم یہاں، اللہ اکبر۔ او اشد ذکرا، او کے معنی بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، اور اللہ کو یاد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے بھیک مانگو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ فرمایا دعائیں مانگنے والوں میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ صرف دنیا مانگتے رہیں گے، اور آج بھی بے شمار لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، خدایا بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، صرف دنیا۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے کچھ ہیں مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے دے تو نہ ہم کو فی الدنیا، دنیا میں، دنیا دے، دنیا دے، یہ بھی دے، وہ بھی دے، مگر دنیا، آخرت کا کوئی خیال نہیں۔ جو ایسا انسان ہے، وَمَا لَهُ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ وَمِنْهُمْ، اور لوگوں میں سے کچھ ہے مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتی، دے تو نہ ہم کو فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، دنیا میں تو ہمیں حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ تو دنیا میں حسنہ سے مراد سکون بھی عطا فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی عطا فرما، لیکن اصل مسئلہ حسنہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں نیکی عطا فرما یعنی نیکی کا بدلہ عطا فرما۔ بعض لوگ حسنہ کا سمجھتے ہیں صرف دنیا کی دولت مل جائے۔ آگے قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں حسنہ دی تھی، تو کیا ان کو دنیا ملی تھی؟ نہیں، دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق اور زندگی کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور تو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اصل ہمارا سوال یہ ہے، اولئک، یہ ہیں لوگ، لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے، مما، اس میں سے، کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، جلدی حساب ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو ان کا حصہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کا مطلب 2 مطلب، ایک یہ کہ آخرت کا حساب بس ہونے ہی والا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب حساب شروع ہو جائے گا تو کوئی زیادہ وقت لگے گا نہیں، آدھے دن کے اندر تمام کائنات کا حساب ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، عرفات سے ہو کر آئے، مزدلفہ سے ہو کر آئے، اب مینا کے اندر ہیں تو مینا کا حکم سنو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات، گنے ہوئے کچھ دنوں میں یہاں ذکر کرنا ہے اللہ کا۔ کتنے دن کرنا ہے؟ 10 کو کرنا ہے، 11 کو کرنا ہے، 12 کو کرنا ہے۔ تو 11 اور 12 2 دن یہاں ذکر کرنا ہے اللہ کا۔ فَمَن تَعَجَّلَ، تو جس نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، یعنی 11 بھی رہا اور 12 بھی رہا، اور 12 کو کنکری مار کر کے چلا گیا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ 2 دن اس نے کنکری ماری، اور کنکری مارتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، بسم اللہ اللہ اکبر، رضا للرحمن ورغما للشیطان، اللہ کا ذکر کیا، اور 12 کو چلا گیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی اور 1 دن اور رکا، یعنی 13 تاریخ کو بھی رکا اور 13 کی کنکری مار کر کے نکلا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ گویا 13 تاریخ جو ہے تمہارے اختیار میں ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اختیار کیا؟
آپ نے 13 کو کنکری ماری پھر آپ یہاں سے نکلے، اسی لیے افضل یہی ہے کہ 13 کو رکے اور کنکری مار کر نکلے۔ لمن اتقا، یہ اس کے لیے حکم ہے جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، واتقوا اللہ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم کہ تم الیہ تحشرون، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اس یقین کے ساتھ سارے کام کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمِنَ النَّاسِ، اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے، جلد حساب ہونے والا ہے، آخرت کا خیال، یہ بار بار کیوں کہا جا رہا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر لگے کہ بڑے نیک کام کر رہے ہیں لیکن من کی دنیا ٹھیک نہیں ہے، تو جو من جن کا خراب ہے ان کے تن کے ٹھیک ہونے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال، ایک منافق کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایک کا کیا تذکرہ، اس طرح کے بہت لوگ تھے۔ اخنس بن شریق کا نام آتا ہے کہ اس قسم کا کوئی منافق تھا جو کسی دیہات میں رہتا تھا، آپ کے پاس آتا تھا، بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا، آپ کی محبت کے دم بھرتا تھا، اسلام کی باتیں کرتا تھا، لیکن اندر بڑی نفرت۔ جب واپس پلٹتا تھا تو اس حسد اور جلن کی وجہ سے اس نے کسی موقع پر مسلمانوں کی کھیتی کو آگ لگا دی، راستے میں کچھ جانور ملے، ان جانوروں کے گلے کاٹ دیے، ان جانوروں کو قتل کر دیا، حالانکہ جانور نے اس کا کیا کھایا تھا، صرف اندر جلن اور حسد، حالانکہ زبان سے تو بڑا نیک بنتا تھا۔ فرمایا زبان کا نیک نہیں چاہیے، دل کا نیک چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں مَن يُعْجِبُكَ۔ ہاں ایک بات یاد آ گئی، اخنس ابن شریق وہ شخص بھی ہے جو بنو زہرہ میں سے تھا، جو اپنے 300 لوگوں کو لے کر کے غزوہ بدر کے موقع پر واپس آ گیا تھا، اور آپ کا ننہال بھی بنو زہرہ میں ہے۔ لگتا ہے یہ وہ نہیں ہے، چونکہ عربوں کا، وہ مکہ کے آس پاس کے لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ اخنس ابن شریق کوئی اور ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں مَن يُعْجِبُكَ، ایسے لوگ ہیں، يُعْجِبُ حیرت میں ڈال دیتی ہے کا آپ کو قولہ، اس کی بات، بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے بارے میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو، علی ما، اس بات پر، فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، کہتا ہے قسم بخدا میرے دل میں بس دین کی محبت اور آپ کی محبت ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور الد، لد کے معنی جھگڑا کرنا، الد وہ بڑا جھگڑالو ہے، اور خصام کے معنی لڑائی، وہ لڑائی میں بڑا ہی لڑاکو ہے، بڑا جھگڑے والا آدمی ہے، اس لیے یہ میٹھی باتیں کرنے کا اس نے فن سیکھا ہے، یہ فن سے میٹھی باتیں کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب واپس پلٹتا ہے، گھر کی طرف چلتا ہے، سعا، کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین کے اندر، لیفسد، تاکہ وہ فساد مچائے، فیہا، زمین میں، اور زمین میں فساد مچانا اللہ کے حکموں کو توڑنا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ ہلاک کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ہلاک کرنے کی، الحرث، کھیتی کو، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو، جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہے فساد مچانے والوں کو۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ان سے ہوشیار رہیے گا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہو، اس سے، اتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، کیا کر رہا ہے، اس کھیتی نے تیرا کیا بگاڑا، ان جانوروں نے تیرا کیا بگاڑا، اخذتہ، تو پکڑ لیتی ہے، وہ اس کو، العزت، غیرت، اس کو ایک دم عزت نفس جوش میں آتی ہے، اچھا میں ان کو نہ کاٹوں، یہ میرے دشمنوں کی ہیں، کہ اس کو غیرت ابھارتی ہے، بالاسم، گناہ کرنے پر، فحسبہ جہنم، کیا سزا ہے اس کی، فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، کافی ہے جہنم اس کے لیے، فحسبہ، تو کافی ہے ایسے آدمی کے لیے جہنم۔ یہ دھمکی بھی ہے اور ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ سوال کیا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ظالم آدمی، اللہ اس کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا اس طرح کے اور بھی بڑے ظالم ہیں، کیوں نہیں سزا دیتا؟ اس لیے کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے نا، دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت بری ہے وہ رہنے کی جگہ، اور بہت برا ہے وہ بستر، اور بہت بری ہے مہاد، وہ بچھونا، یہ جہنم کا اوڑھنا اور بچھونا، اور جہاں اس کا گھر بنے گا بڑا برا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کو کون پسند ہے؟ جن کی من کی دنیا درست ہے، کون ہے وہ؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں مَن یشری، جو بیچ ڈالتے ہیں نفسہ، اپنے آپ کو، ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، مرضات کے معنی اللہ کی رضا۔ دیکھیے اکثر قرآن پاک کے الفاظ تو وہ ہیں جو ہم آپس میں بھی بولتے رہتے ہیں، رضا کا لفظ بولتے ہیں، بس مرضات کا لفظ آگے،
کچھ ایسے ہیں جو بیچ ڈالتے ہیں نفسہ، اپنے نفس کو، یہ بھی ہم بولتے ہیں ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو بیچ تلاش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت نرمی کرنے والا ہے بندوں پر، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں پھر اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ایسے کون ہیں؟ سارے صحابہ اسی طرح کے ہیں۔ بطور خاص حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے کہ جب ہجرت کرنے لگے تھے تو مکہ والوں نے ان کو گھیر لیا کہ تجھے نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تو روم سے تنہا آیا تھا، خالی ہاتھ تھا، مکہ میں بزنس کر کے تم نے مال کمایا، تو انہوں نے اپنا سارا مال اور سب کچھ ان کو دے کر اپنے آپ کو چھڑایا۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ مدینہ پہنچے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات سنائی، آپ نے فرمایا صہیب نے اپنی تجارت میں بڑا نفع کمایا، بڑا نفع کمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ جو اخنس ابن شریق اوپر ایک ذکر تھا، یہ ایک آدمی کی بات نہیں، سب کا یہی حال ہے، یعنی جتنے منافق تھے سب کا یہی حال تھا۔ ان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جو فی السلم، سلم اسلام ہی کے معنی میں ہے، اسلام میں داخل ہو جو کافتن، پورے کے پورے، ایسا نہ ہو کہ کچھ دین لو اور کچھ کو چھوڑو، نہیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا، اور مت پیچھے چلو، خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم کے۔ اب ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے دین کی کون سی بات چھوڑی، جو کچھ باتیں مانے اور کچھ نہ مانے، کچھ لے اور کچھ کو چھوڑے، اس کا مطلب وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور خاص طور سے یہاں ایک ذکر ہوتا ہے اس کی شان نزول میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی تھا جو پورا نہیں داخل ہو رہا تھا۔ معمولی سی بات، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیت چھوڑ کر اسلام لائے تھے، ان کو خیال آ گیا کہ اونٹ کا گوشت بے شک اسلام میں حلال ہے، میں حلال سمجھوں گا، لیکن اگر میں نہ کھاؤں، اس حکمت کے لیے کہ یہودیوں کو دعوت دے سکوں، اگر میں کھاؤں گا چونکہ ان کے ہاں حلال نہیں تو وہ دور بھاگ جائیں گے۔ لیکن تھوڑا سا یہ جو تصور آیا نا کہ اگر نہ کھایا جائے، اس کے اوپر بھی ڈانٹ آ گئی۔ اب جو بڑے بڑے احکام چھوڑ کر کے سوچتے ہیں نماز پڑھ لی، زکوٰۃ نہیں دی، پکا مسلمان، زکوٰۃ دیتا ہے نماز پڑھتا ہی نہیں، پکا مسلمان، وہ خود ہی فیصلہ کرے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا، اس کے بعد کہ جاءت آ چکی کم تمہارے پاس البینات، واضح نشانیاں، صاف صاف احکام، جب صاف احکام تمہارے پاس آ چکے پھر تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وہ غالب ہے، جب چاہے گا سزا دے دے گا، وہ حکمت والا ہے، ڈھیل بھی دے سکتا ہے، اس کی ڈھیل کو نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹ ہو گئی۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، یہ قرآن کا انداز ہے، وہ تمام حکموں کو اس طرح نہیں سنا دیتا کہ ایک لسٹ بیان کر دے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ترغیب دیتا ہے۔ اوپر جس منافق کا تذکرہ تھا وہ بھی سامنے رکھیے، مشرکین بھی سامنے، یہودی اور عیسائی بھی سامنے، اور جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے حقیقت میں نہیں پڑھتے تھے وہ بھی سامنے ہیں۔ ان سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے هَلْ يَنظُرُونَ، کس کا انتظار ہے ان کو؟ هَلْ يَنظُرُونَ، نہیں دیکھ رہے ہیں یہ، الا مگر اس بات کو دیکھتے ہیں، أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ۔ جب اللہ آئے گا تب ایمان قبول کریں گے۔ اللہ آ جائے ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں اللہ آ جائے، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ اللہ آ جائے اس کا کیا مطلب ہے؟ متقدمین فرماتے تھے کہ جس طرح ہے اسی طرح اللہ آ جائے، اللہ ہی جانتا ہے کس طرح اللہ آئے گا قیامت کے دن، کس طرح محشر کا میدان لگے گا، کس طرح فیصلہ ہوگا، سایوں میں آنے کا کیا مطلب ہے، فرشتے کیسے آئیں گے، یہ وہ چیزیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، آئے گا اللہ اور فیصلہ ہو جائے گا۔ متاخرین اور متقدمین کہتے کس کو ہیں؟ متاخرین کہتے کس کو ہیں؟ سن 300 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تقریباً 300 سال تک محدثین کے نزدیک یہ متقدمین کا دور ہے، اور فقہا کے نزدیک 400 سال کے قریب تک متقدمین کا دور ہے۔ اس کے بعد جب فتنوں کا دور ہوا
اور اسلام پر اعتراضات ہونے لگے تو پھر اس طرح کی آیتوں کے وہ معنی کیے جو لوگوں کی سمجھ میں آ سکے اور قرآن پاک ہی سے ثابت ہے دوسرے مقام پر، چونکہ دوسرے مقام پر ہے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب آ جائے، تو یہاں بھی پھر ترجمہ کیا کس کا انتظار ہے ان کو، اسی بات کا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ کس طرح آئے؟ بادلوں کے سایوں میں۔ اب بادلوں کے سایوں میں کس طرح عذاب آتا ہے؟ وہ قوم عاد اور قوم سمود اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب مدین سے پوچھیں کہ ظاہری طور پر بادل چڑھے لیکن اسی میں گرج اور اسی میں وہ بجلیاں گریں، اسی میں وہ کڑک، اسی میں چمک، اسی سے قوم ہلاک ہوگی۔ والملائکۃ اور عذاب کے فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ اشارہ قیامت کی طرف ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ کب ایمان لائیں گے؟ قیامت کو دیکھنے کے بعد، جب عذاب آ جائے تب بھی، اور جب قیامت آ جائے تب بھی، اس کے بعد کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ اگر تم کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہو تو معجزہ جن کو جو قومیں مطالبہ کرتی تھی، جب معجزہ نظر آتا تھا پھر ایمان ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتینا کتنی دی ہم نے ان کو، من آیت بینہ واضح نشانیوں میں سے، صاف صاف احکام بھی ان کو دیے، مگر احکام آنے کے بعد وہ پھسل گئے، اور معجزات بھی انہوں نے دیکھے جس سے دل مطمئن ہو گیا مگر پھر پھسل گئے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ اور جو کوئی بدلے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ اس کے بعد کہ نعمت اس کے پاس آ گئی۔ اللہ کا حکم یہ خود ایک نعمت ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے اوپر نعمتیں ملتی ہیں، لیکن جب انسان نافرمان ہوتا ہے تو ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو نعمت کو بدل دے فإن اللہ شدید العقاب تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا جو لوگ انکار کر رہے ہیں، نہیں مانتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ اتنی ہے کہ دنیا اتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کو ہی دل دے بیٹھے ہیں، آخرت کا تصور ہی نہیں رہتا ہے۔ زُيِّنَ خوبصورت بنایا گیا، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کس کو خوبصورت بنایا گیا؟ الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، ویسخرون اور اس قدر مگن ہو گئے دنیا میں کہ اب یسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، ایمان والوں کے ساتھ مسخرہ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لباسوں کا، ان کی ہر چیز کا، یہ دیکھو جی یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں، یہ جائیں گے جنت میں۔ ارے تم اپنا نہیں سوچتے تمہارا کیا ہوگا؟ حالانکہ والذین اتقوا حالانکہ وہ لوگ الذین جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، فوقہم وہ ان سے اونچے مرتبے پر ہوں گے، وہ ان سے بلند ہوں گے، ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامہ قیامت کے دن، لیکن نہیں سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا فیصلہ ہوگا۔ دنیا کے حالات دیکھ کر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب جہاں تک دنیا کی بات ہے تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو روزی دے دیتا ہے، یا کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ جس کو زیادہ مل جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، جس کو کم ملے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ واللہ یرزق اور اللہ روزی دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ بغیر حساب کا مطلب بغیر تعب بغیر مشقت کے دے دیتا ہے، بغیر حساب کا مطلب بغیر مطالبے کے، اور بغیر حساب کا مطلب اردو والا ہی بے شمار دیتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہاں کسی اور کو دے دی اور جنت میں جانے والوں کو عطا ہوگی۔ کان الناس امۃ واحدہ یہ جو نافرمانی کا سلسلہ شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا؟ فرمایا جب سب سے پہلا انسان دنیا میں آیا تھا تو اس وقت میں سارے لوگ اللہ کو ماننے والے اس کے فرما بردار تھے۔ کان الناس تھے سارے لوگ امۃ واحدہ ایک ہی جماعت۔ ایک جماعت کیا تھی؟ سب اللہ کو مانتے تھے اور جنت اور جہنم کو مانتے تھے اور مان کر کے ویسی زندگی گزارتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں چھپا ہوا ہے فاختلفوا تو لوگوں نے اختلاف کیا، پھر شرک کرنے لگے، پھر آخرت کو بھول گئے، پھر یہ اوپر والی بات ہوئی کہ جو آخرت کو مانتے تھے ان کا مذاق اڑانے لگے، آخرت کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر اللہ مہربان ہے، اس نے فوراً سزا نہیں دی، پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے فبعث اللہ النبیین فاختلفوا پوشیدہ نکالیے تب بات بنے گی۔ فبعث
تو پھر بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو، مبشرین اس حال میں کہ وہ نبی خوشخبری سنانے والے تھے جو آخرت کو مانے، اللہ کو مانے، نبیوں کو مانے، ومنذرین اور وہ آگاہ کرنے والے تھے، وانزل اور اتارا اللہ نے معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فیما اختلفوا ان باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا لوگوں نے، فیہ جن باتوں میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا ان میں فیصلہ کریں، لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں۔ آئے انبیاء کرام، لوگوں کو سمجھایا، کتاب اتری، لیکن عجیب حال دیکھو، وہ طبقہ جس نے کتاب کو مانا، ایک طبقہ جس نے کتاب کو نہیں مانا وہ الگ ہو گیا، جس نے کتاب کو مانا کچھ دیر کے بعد وہ بھی اختلاف کرنے لگ گئے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور نہیں اختلاف کیا اس میں، کس میں؟ کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے أُوتُوهُ جن کو وہ کتاب دی گئی تھی اور شروع میں انہوں نے مانا بھی تھا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، بَغْيًا بَيْنَهُمْ کیوں اختلاف کیا کتاب میں؟ آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کتاب کو مانا تھا، دوسری تفسیر نہیں، دونوں موجود ہیں، کتاب تو سب کو ملی تھی لیکن ایک طبقے نے کتاب ملنے کے باوجود نہیں مانا، جس طرح ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید نے نہیں مانا۔ اور کیوں نہیں مانا؟ بغیم بینہم آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اس چیز کی، اختلافوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، ان کو رہنمائی کی، من الحق حق بات کی، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، ان کو صحیح راستہ معلوم ہو گیا۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ اور اللہ راستہ دکھاتا ہے، مَن يَشَاء جس کو چاہتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور جن کو ہدایت ملتی ہے، اور جو جس طرح وہ پیچھے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ گزرا، اس سے اوپر فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، جن کو ہدایت ملتی ہے پھر ان کو ہدایت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آگے اسی کا تذکرہ، ام حسبتم اے ہدایت قبول کرنے والو، اے ایمان والو، ام حسبتم کیا تم نے گمان کیا، ان تدخلوا الجنہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتیکم حالانکہ نہیں آئے ابھی، کم تمہارے پاس، لما کے معنی دیکھیے ہر جگہ ہوگا جب، لیکن مضارع پر آئے تو اس کے معنی ہوگا اب تک نہیں، ولما یاتی حالانکہ ابھی تک نہیں آئے، کم تمہارے پاس، مثل ویسے حالت الذین جو ان لوگوں کے آئے تھے، ان لوگوں جیسے حالت، خلو جو گزرے تھے، من قبلکم تم سے پہلے، اے ایمان والو تم پر بھی حالات آئیں گے، کیسے؟ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ کیسے حالات آئے تھے؟ مستہم البأساء مست پہنچی تھی ہم ان کو، البأساء پریشانیاں، مصیبتیں، مالی دشواریاں، والضراء اور پہنچی تھی ان کو تکلیفیں، بیماریاں، وزلزلوا اور ان کو ہلایا گیا تھا، جھٹکے لگے، حتی یقول الرسول اتنی مصیبتیں آئیں، حتی یقول یہاں تک کہ کہنے لگے، الرسول رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، معہو ان کے ساتھ، متی نصر اللہ کب ہے اللہ کی مدد، الا جب یہاں نوبت پہنچی کہ رسولوں نے بھی کہا اللہ کی مدد کب آئے گی، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے بھی کہا اللہ کی مدد کب آئے گی، فرمایا اللہ وہیں تک بندے کو آزماتا ہے جہاں تک اس کی برداشت ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کی طرف سے جواب آئے، الا سنو ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، بس آئی چاہتی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون نیکیوں کا بیان چل رہا ہے، اللہ کے راستے میں تم کو کیا جائے گا تو مال کی آزمائش ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ صحابہ کرام کو جب مال خرچ کرنے کا حکم ملا تو دو سوال ان کے ذہنوں میں آئے، ایک یہ کہ خیرات کر کے کس کو دیں، اور دوسرا سوال آیا کہ کتنی خیرات کریں۔ اس میں تو بعض حضرات نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی تیاری کر لی، اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ یہاں پہلے سوال کا جواب ہے کہ کس کو دیں، یسألونک پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، ماذا ينفقون اس کے بارے میں جو وہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں کہ وہ کس کو دیں، قل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو تم خرچ کرو، من خیر مال میں سے، فللوالدین تو وہ والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، خیرات ہے زکوٰۃ نہیں ہے، ماں باپ کو دو، سب سے پہلا حق ان کا، رشتہ داروں کو دو، والیتامہ
اور تیسرے نمبر پر یتیموں کو والمساکین اور غریبوں کو وابن السبیل اور راستے کے بیٹے مسافروں کو وما تفعلوا اور جو کچھ بھی تم کرو گے من خیر نیکی میں سے اس یقین کے ساتھ کرو فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس نیکی کو علیم جاننے والا ہے۔ اور مالی قربانی کے ساتھ ساتھ میں اصل مسئلہ جانی قربانی کا ہے۔ کتب علیکم القتال اور حالات ویسے ہی ایمان والوں کے مدینہ میں غزوہ بدر احد یہ سب ہو چکے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد عمرے کا مسئلہ پیش آیا، وہاں بھی وہی خوف اور خطرہ تھا، اس کے لیے فرمایا اصل جانی قربانی کا مسئلہ کتبہ فرض کیا گیا علیکم تمہارے اوپر القتال لڑنا اللہ کے راستے میں وہو کرہ لکم اور وہ ناپسند ہے لکم تمہارے لیے، وہ تمہیں پسند نہیں ہے، وعسا مگر سنو عسا قریب ہے یہ بات ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہو لکم تمہارے لیے، وعسا اور یہ بات بھی قریب ہے ان تحبو کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو وہو شر لکم اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے راستے میں قربانی کی بات آئی تو قربانی بھی وہی اللہ کو پسند ہے جو اس کے اصول اس کے قانون کے مطابق ہو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا، صحابہ کرام کی ایک جماعت 10 یا 11 یا 12 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے مکہ کے پاس نخلہ نام کی ایک جگہ میں کہ تم وہاں پر خاموشی سے بیٹھے رہو اور مکہ والوں کے حالات دیکھتے رہو اور ہمیں بتاتے رہو۔ انہوں نے اپنے سامنے سے 3 بندوں کو گزرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دیکھا یہ ہمارے دشمن اور ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، ایک گرفتار ہوا، ایک مر گیا، ایک بھاگ گیا یا 2 بھاگ گئے، کچھ مال بھی انہوں نے لیا، واپس مدینہ پہنچے، حالات بھی بتائے، یہ قصہ بھی بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تم سے خطا ہو گئی، تمہیں جنگ کرنے کی کس نے اجازت دی تھی؟ ایک اور غلطی ہو گئی، دیکھو حضور نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، سنت کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کے ساتھ ایک اور غلطی فری میں ہو گئی۔ وہ کیا غلطی ہوئی؟ ان حضرات نے سمجھا تھا کہ جمادی الاخری کی تاریخ چل رہی ہے، لیکن اتفاق سے وہ 29 تاریخ تھی، آگے 30 بھی سمجھ رہے تھے کہ 30 جمادی ہے، مگر رجب کا چاند نظر آ گیا تھا تو حرمت والے مہینے میں بندہ قتل ہو گیا۔ جب حرمت والے مہینے میں بندہ قتل ہو گیا تو عرب کے لوگوں کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی غلطی وہ تلاش کرتے رہتے تھے۔ تو عرب میں انہوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، دیکھو جی یہ مسلمان ہیں جن کو کہتے تھے سلامتی والا مذہب لے کر آئے ہیں، امن اور آشتی والا مذہب لے کر آئے ہیں، انہوں نے تو حرمت والے مہینے میں ہمارے بندے کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے ہمارے دشمن ہیں مگر حرمت والا مہینہ، حالانکہ وہ غلطی سے ایسا ہوا تھا۔ لیکن کئی باتیں سامنے آ گئی۔ ایک تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوئی، حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، لیکن اسلام کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا۔ قرآن پاک نے پہلے تو بدنام کرنے والوں کو ڈانٹا اور ڈانٹ کا انداز بڑا مزے کا ہے۔ ایک لطیفہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ احرام کی حالت میں ہم سے 2-4 مکھیاں مر گئی ہیں تو ان مکھیوں کا کیا جرمانہ ادا کر؟ تو ان کو دیکھا اور مسکرائے، فرمایا اللہ کے حبیب کے نواسے کو تم نے قتل کیا، کوفہ والوں، حسین ابن علی کو تم نے شہید کر دیا، اس کا کوئی تم نے جرمانہ نہیں پوچھا مجھ سے کہ کیا جرمانہ ادا کریں، اور مکھیوں کا جرمانہ پوچھتے ہو۔ مکہ والوں کو بھی یہی کہا، اسی حرم میں انہی حرمت والے مہینوں میں اور اسی حرم کے اندر تم نے حضرت سمیہ کو شہید کیا، ان کے شوہر کو شہید کیا، کتنے مسلمانوں کو قتل کیا، کیا کیا ان کو تکلیفیں دی، وہ سب کچھ بھول گئے، اور ایک آدمی غلطی سے قتل ہو گیا اور اس پر ڈھنڈورا پیٹنے لگ گئے۔ یسألونکا آپ سے پوچھتے ہیں یہ مشرک عن الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، قتال جنگ کرنا فیہ ان مہینوں میں کبیر بڑی بات ہے، نہیں جنگ کرنا چاہیے، یہ احترام والے مہینے ہیں، لیکن ذرا اپنے پاپ بھی تو سنو، وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے اللہ لوگوں کو روکنا، مسلمانوں کو تم نے روکا، پچھلے صلح حدیبیہ کے موقع پر روکا، بلکہ روکا ہی نہیں، اخراج اہلہ
مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، منہو مسجد حرام سے، حرم سے، اور تم نے سارے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کیا، اکبر زیادہ بڑا جرم ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ اپنے پاپ تو دیکھو، دوسرے کی آنکھ کا بہتا نہیں تنکا تجھے، اپنا شہتیر بھی تو دیکھ۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ تو زیادہ بڑا ہے قتل سے بھی۔ فتنہ کیا؟ امن و امان کو خطرے میں ڈال کر رکھا ہے، قتل و غارت کا ماحول تم نے بنا کر رکھا ہے، اس کو بھول گئے۔ اور سب سے بڑا فتنہ شرک کر رہے ہو اللہ کے گھر میں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کی، مسلمانوں یاد رکھو، لا یزالون مسلسل رہیں گے، یہ یقاتلون جنگ کرتے رہیں گے مسلسل، کم تمہارے ساتھ۔ لیکن ایک سوچئے، یہاں مکہ کے کافر جنگ کر رہے تھے تلوار سے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ کیا کر رہے تھے؟ بدنام کر رہے تھے، الغزو الفکری، مسلمانوں کو بدنام کرنا بھی گویا کیا کر رہے تھے؟ جنگ کر رہے تھے۔ اور یہ مسلسل تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں تو سنو، ومن یرتدد، اور جو کوئی پھرے گا منکم تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے گا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، فاولئک، تو یہ ایسے لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سب برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار، اور یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس پر وہ ایمان والے بھی ڈر گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا، ان کو دلاسا بھی دیا گیا، تم سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون، یہ ہیں وہ لوگ جو یرجون، جو امید کرتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی مہربانی کی، ان کو امید کرنی چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور جو چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر، ایک اور نیکی کا مسئلہ ہے۔ نیکی کا مسئلہ کیا ہے؟ شراب کو چھوڑنا نیکی ہے، لیکن شریعت نے فوراً شراب حرام نہیں کیا، میں کل بھی عرض کر چکا، چونکہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، تو لوگ آپ سے پوچھتے تھے جی دین میں شراب کا کیا حکم ہے؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور تھوڑے بہت لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، نفع ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے۔ بہت بڑا حکیم گزرا ہے ابو علی سینا، اس نے شراب کے فوائد گننے شروع کیے تو 50 فائدے گنائے، لیکن پھر جب نقصان گنانے شروع کیے تو 150 نقصان گنائے اس نے۔ تو یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، البتہ کہا کہ ان میں جوئے میں فائدہ ہے، اچانک مال آ جاتا ہے، شراب میں بھی کچھ فائدے ہیں مگر گناہ بڑا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے تو ان کو چھوڑ دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کرنے، ماذا ينفقون، اس چیز کے بارے میں جو وہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ یہاں یوں ترجمہ کیجئے ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں وہ، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب خرچ کرنے کا حکم ملا تو بعض صحابہ نے پورے کا پورا، یہاں تک کہ کہنے لگے گھر بھی دے دو، کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ یہ صحابہ کی شان تھی، فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا، فرمایا نہیں نہیں، تمہاری بیوی کا تم پر حق، تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے، قل، آپ فرما دیجئے، العفو، خرچ کرو جتنا بچ جائے، جو واجبی ضرورتوں ہیں تمہاری ان کو پورا کرو، ان ضرورتوں سے جو بچ جائے اس کو خرچ کرو، اس کو خیرات کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے احکام کو، لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، آیتوں کو، یعنی حکموں کو، میں بتا چکا 4 معنی آیتوں کے، یہاں احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، کس کے بارے میں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، دیکھو تمہیں دنیا میں کتنی ضرورت ہے اور آخرت میں کتنی ضرورت ہے۔ اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ اپنے بیوی بچوں کے حق کو تلف کر کے، ان کو بھوکا رکھ کر کے خرچ کرنا یہ بھی مناسب نہیں، لیکن آخرت میں بھی ضرورت ہے، اس لیے اگر کبھی آخرت کی فکر میں بچے بھی تیار ہو جائیں، بیوی بھی تیار ہو جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی پڑ جائے تو آخرت میں بھی دیکھو وہاں کتنی ضرورت ہے۔
اور تتفکرون پر سانس توڑنے کے بجائے حفظوں کو فی الدنیا والآخرہ پر سانس توڑنا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چونکہ یتیموں پر خرچ کرنے کا حکم تھا، تو یتیم جن کی پرورش میں تھے، جب سخت حکم آیا کہ جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے اپنے پیٹ میں انگارے بھرے، تو صحابہ ڈر گئے اب کیا کریں۔ اگر یتیم کی روٹی الگ سے پکائیں تو 2 پکاتے ہیں، وہ 1 کھاتا ہے، روٹی ضائع، اور اگر اس کا آٹا ملا لیں، اس کا آٹا ذرا سا اپنے ساتھ مل گیا تو ڈر یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس کا حق کھانے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دین فطرت ہے، اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پکڑ نہیں ہے، اصل دل کی صفائی ہونی چاہیے، اور یتیم کے لیے دل کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کے آٹے کو، اس کے خرچے کو اپنے ساتھ ملا کر خرچ کرو تب بھی جائز ہے، الگ کر کے خرچ کرو تب بھی جائز ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ فرما دیجئے اس بہتری کرنا لہم ان کے لیے خیرن بہتر ہے۔ اصلاح کرنا یعنی ان کے مال کے بہتری کے لیے جو کام کر سکتے ہیں وہ کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملاؤ گے فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے المفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں۔ یعنی کوئی آدمی اس کے مال کو اپنے مال میں ملاتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں یتیم کی بہتری چاہتا ہوں، مگر دل کا کھوٹا ہے، اندر سے کچھ اور چاہتا ہے، اللہ سے چھپ کر نہیں رہے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، تو وہ تم کو مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ نے سخت احکام نہیں دیے، مشقت میں نہیں ڈالا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، بے شک اللہ غالب ہے، جو حکم چاہے دیتا ہے، لیکن حکیم، حکمت والا ہے، اس کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔